بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی خواتین حضرات, کیا حال ہیں آپ کے؟ آج ہم باکس ٹاک کے سلسلے کا ایک اور ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ پاکستان باکسنگ کونسل کے چیئرمین میڈیکل بورڈ جو ہیں ڈاکٹر نعیم احمد رضا صاحب بیٹھے ہیں, اور آج ان سے گپ شپ کریں گے اور کچھ سوالات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا چل رہا ہے زندگی؟ جی الحمدللہ زبردست. چلیں الحمدللہ بہت زبردست بات ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب پہلے سب سے اپنا تعارف کروائیں اور اپنے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اپنے بارے میں بتائیں. آپ میڈیکل میں آئے اور باکسنگ میں کیسے آئے؟ جی میری کوالیفیکیشن میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, اور فلپین سے میں نے ایم ڈی کی ہے. اسپیشلائز میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کیا ہے. اس وقت میں ایز اے کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ گورنمنٹ حاجی عبدالقیوم ٹیچنگ ہاسپٹل میں انچارج ریڈیولوجی کے طور پہ کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور پاکستان باکسنگ کونسل میں چیئرمین میڈیکل بورڈ ہوں میں. اس کے علاوہ میرا ایک اور شوق ہے کہ میں ایز اے موٹیویشنل ٹرینر کام کر رہا ہوں, اور بھی کافی شوق ہیں لکھنے پڑھنے کا, اور بہت سی چیزیں ہیں. زبردست. تو ڈاکٹر صاحب باکسنگ میں آپ کیسے آ گئے؟ یہ تو یار ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ کا کام ہی ڈفرینٹ ہے. باکسنگ تو لڑائی جھگڑے والا کام ہے, ڈاکٹر صاحب تو نارملی ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, باکسنگ میں کیسے آ گیا؟ بھائی ڈاکٹر اگر باکسنگ میں نہیں آئیں گے تو جب مکے کھا کے آپ لوگ آئیں گے باکسر آپ کے, تو ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ کون ان کے ٹریٹمنٹ کرے گا؟ تو رنگ سائڈ فزیشین ایک بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے باکسنگ کے اندر. تو ڈاکٹر تو بڑی اسپیس ہے اس میں. تو اسی طرح آپ کی مہربانی سے پی بی سی اور جو عبدالرشید بلوچ صاحب ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, تو ان کی شفقت ہے کہ میں آج یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. نو ڈاؤٹ رشید بلوچ صاحب کی شب و روز کی محنت ہے کہ 2016 سے اب تک پی بی سی ایک بہت زبردست اسٹینڈنگ پوزیشن میں کھڑی ہے, اور ابھی بھی ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں اسی طرح آگے کام کرتے رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ میڈیکل کے شعبے سے ہیں, تو پروفیشنل باکسنگ میں آنے کے لیے آپ نے کوئی رنگ سائڈ فزیشین کے کورس کیے یا کیا, کس طرح سے آپ کا ہوا؟ جی ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ پاسبل, ممکن ہی نہیں ہے کہ پراپر ٹریننگ کے بغیر آپ کسی بھی فیلڈ میں آئیں. جس طرح آپ مختلف فیلڈ میں اسپیشلائز کرتے ہیں, اسی طرح اسپورٹس میڈیسن میں اسپیشلی یہ جب رنگ سائڈ فزیشین کا کورس ہے, اس کے ہم نے انٹرنیشنل کورسز کیے ہیں. ڈاکٹر رینی بنسوبرے ہیں جو ورلڈ لیول کے نون اسپورٹس میڈیسن کے یہ رنگ سائڈ فزیشین ہیں, ٹرینر ہیں بڑے معنی میں, تو ان سے ہم نے کورس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا ہے کورسز کرتے رہتے ہیں, کرواتے رہتے ہیں, تو اس سے آپ کا نالج ریفریش ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ایکچولی یہ ہے کہ جو ہر چیز کے ہر شعبے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, تو جو باکسنگ کا فیلڈ ہے اس کے اپنے جو ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان باکسنگ کونسل کی, ان کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنا اور لوگوں کو, اپنی ٹیم کو, اپنے باکسرز کو ان کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے لرننگ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, ساری زندگی چلتا رہتا ہے. بالکل, اس کے بغیر تو آپ اسٹک کر جائیں گے, آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل ایسے نہیں, یہ بہت زبردست بات ہے. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان باکسنگ کونسل کے عبدالرشید بلوچ صاحب, ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ جس طرح دین میں ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے, اسی طرح وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں اپنے تمام آفیشلس کو کہ آپ لوگ سیکھیں, زیادہ سے زیادہ سیکھیں. جہاں پہ انہیں موقع ملتا ہے وہ انٹرنیشنل کورسز وغیرہ ارینج کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہوں. جب وہ پاکستان سے باہر بھی جائیں تو پتہ چلے کہ ایک پروفیشنل آفیشل ہیں جو اپنی ڈیوٹی جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ کمبیٹ سپورٹ ہے, اور اس میں اس طرح ہے کہ جب تک آپ ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے آگے کنٹینیوس اپنے سٹینڈرڈز کو اوپر نہیں لے جاتے رہیں گے, تب تک آپ دنیا سے کس طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کو ورلڈ لیول پہ لے جانا ہے, تو یہ آپ کو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. بہت محنت کا کام ہے, اور مسلسل آپ کو کنٹینیوس کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب باکسنگ ایک بہت ہی سینسیٹیو گیم ہے, ایک خطرناک گیم بھی ہے. تو اس میں کافی سارے رسک انوالو ہیں,
تو آپ کی توسط سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اس میں کس طرح کے مسائل درپیش ہیں جو آپ گائیڈ کرنا چاہیں گے باکسرز کو کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ فیوچر میں انہیں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، مشکل نہ ہو؟ جی باکسنگ ڈیفینیٹلی خطرناک ہے، لیکن اگر پراپر ٹریننگ اور پراپر پریکاشنز کے ساتھ آپ چلیں تو عموماً اس قسم کی انجریز نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود ڈیفینیٹلی یہ ایک ہائیلی رسکی گیم ہے اور ہائیلی پیڈ گیم ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پے کیا جاتا ہے کسی سپورٹ میں تو وہ پروفیشنل باکسنگ ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ فٹ بال ہے، اٹس ناٹ فٹ بال، پروفیشنل باکسنگ. تو آپ کو مینٹلی ٹف ہونا پڑتا ہے، آپ کو فزیکلی ٹف ہونا پڑتا ہے، اپنے اپوننٹ کو آبزرو کر کے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو اس میں جو پرابلم آ رہے ہیں ہمارے، سب سے بڑا ایک پرابلم ہے نان سیریس ایٹیچیوڈ کا. ایٹیچیوڈ یہ پوری قوم کا ہمارا مسئلہ ہے، مناسب قوم، کہ ہم لوگ چیزوں کو ان کی سنجیدگی کے ساتھ لیتے نہیں ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ایک باکسر انفیکٹڈ ہے ہیپاٹائٹس بی سے، ہیپاٹائٹس سی سے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی HIV سے انفیکٹڈ ہے، تو وہ اگر فائٹ کے دوران میں اس کو انجری ہو جاتی ہے اور دوسرے کو بھی انجری ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ مل جاتا ہے، تو وہ انفیکشن ایک باکسر سے دوسرے میں جا سکتی ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو تو رسک پہ ڈال ہی رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی رسک پہ ڈال رہا ہے. اگر اس کے LFT یعنی کہ لیور فنکشن ٹیسٹ کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ ٹھیک فیلڈنگ کر رہا، تو ممکن ہے کہ چھوٹی سی انجری سے اس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، جو کہ اسی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پاکستان باکسنگ کونسل اس چیز کو کس طرح سے پریکیور کرتی ہے؟ کیا آپ میجرز لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چیک کیا جائے؟ جی اس میں روٹین میں ہم جو ہے ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہر باکسر کا ہوتا ہے. اگر اس کا کلیئر نہیں ہوتا تو ہم اسے الاؤ نہیں کرتے کہ وہ رنگ میں اترے، بالکل ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پلے. اور دوسرا جو ٹیسٹ ان ٹیسٹوں کے علاوہ ہوتا ہے عام طور پہ وہ یہ ہے کہ CT اسکین ہے، وہ اینولی ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ 6 مہینے بعد ہوتے ہیں اور پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. یعنی کہ جو باکسر ٹو باکسر ہے اس کا جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کے مطابق بعض دفعہ میں جلدی بھی یہ ریپیٹ کروانا پڑتا ہے. انجری پہ ناک آؤٹ ہوا ہے تو اگر ڈاکٹر محسوس کرتا ہے تو اس کو بالکل بار بار کروایا پرسکرائب کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ اس کو CT اسکین کو ریپیٹ کریں. لیکن بچے جو ہیں انہیں شوق بہت ہے کھیلنے کا، جی بس میں نے کھیلنا ہے، میں نے کھیلنا ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ رولز کو کمپلائی نہیں کریں گے تو ہم ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے سنا ہوگا 60s کی وار کا، پاکستانی بڑے لڑیا جن کی صحیح نہ جائے مار. پاکستانی قوم بہت پیشنیٹڈ ہے لیکن اپنی جان پہ رسک نہیں لیں. آئیں موسٹ ویلکم، اپنے تمام جو ہیں جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے آگے آئیں اور انشاءاللہ آپ اچھے پلیئر ہوں گے، ملک کا نام. اب یہ دیکھ لیں کہ PBC کے یہاں پہ آنے کے بعد 3-4 سال کے اندر ہمارے جو پاکستانی باکسر ہیں 100+ باکسر جو ہیں وہ ورلڈ رینکنگ میں چلے گئے ہیں. اور فیمیل 20 جی اپروکسیمیٹلی 13 فیمیل جو ہیں وہ ورلڈ رینکنگ میں ہیں، بلکہ ٹاپ پاکستان کی انٹرنیشنل ورلڈ رینکنگ میں ہماری فیمیل ہیں. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے. دن رات محنت کر کے اور 40 کے قریب یہ اس عرصے میں ایونٹس ہو چکے ہیں جن میں میچز تو ڈیفینیٹلی 200+ اپروکسیمیٹلی. جی اتنے میچز ہوئے ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. بالکل بالکل. اور یہاں پہ بدقسمتی سے جو ہمارا امن حاصل قوم رویہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں پھل بھی ملتا ہے اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں فیسلٹیز. اور انفارچونیٹلی باکسنگ کونسل صرف چاہتی ہے کہ جو باکسر ہیں ان کو سپورٹ کریں. اس کے باوجود رسپانس از ویری پور. نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، تو ہم بھی کہیں گے محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ سوالات کریں گے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے فیوریٹ پلیئر کون ہیں پاکستان میں؟
آف کورس ہمارے جو آپ کسی بھی گیم سے دے سکتے ہیں. اگر باکسنگ ہے بہت اچھی ہے, آپ اور بھی کچھ بتا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی عبدالرشید بلوچ صاحب ہمارے نیشنل چیمپئن رہے ہیں, اولمپئن رہے ہیں, اور ان کی فائٹس میں نے دیکھی ہیں نیٹ پہ. اٹس ونڈرفل, ریمارکیبل. بلکہ میں تو کہوں گا کہ میری آبزرویشن میں محمد علی کی یاد تازہ ہو جاتی دیکھ کے انہیں. ماشاء اللہ. تو چلیں انٹرنیشنل آپ کے فیوریٹ باکسر؟ جی, دا ون اینڈ اونلی انڈسپیوٹیڈ ورلڈ چیمپئن شپ محمد علی. جی. اور محمد علی کے بارے میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں جو کم لوگ جانتے ہیں کہ ہی واز ناٹ اونلی دا بیسٹ باکسر ان دا ورلڈ, وہ ایک بہت انٹلیکچوئل انسان تھے, ایک بہت اچھے اور کمپینشنیٹ انسان تھے. اور ان کے بارے میں ایک دفعہ یہ بات ہوئی تھی, حالانکہ ان کو پولیٹیکلی یعنی کہ کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا مسلمان ہونے کے باوجود, لیکن پوری دنیا میں ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ اگر کبھی کسی دوسرے سیارے سے کوئی مخلوق یہاں پہ آ جائے اور وہ ہمیں یہ آ کے سوال کرے کہ آپ اپنی اسپیشیز کا, اپنی قوم کا کوئی ریپرزینٹیٹیو پیش کریں, تو انڈسپیوٹڈلی سب لوگوں نے یونانیمسلی فیصلہ یہ کیا, جن میں ریگارڈ لیس آف نیشن اور ریلیجن ایوری تھنگ, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم محمد علی کو پریزنٹ کریں گے کہ ہی از دا ریپرزینٹیٹیو آف ہیومن ریس. کلیپنگ ہونی چاہیے جی ان کے لیے, بہت زبردست. یہ ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک عظیم انسان تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور وہ ہمارے لیے, ہماری ینگ جنریشنز کے لیے اور آنے والے وقتوں میں ہمارے باکسرز کے لیے ایک مشعل راہ ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب کوچ پاکستان میں آپ کچھ اگر کہہ سکیں, کیونکہ تعلق آپ کا تعلق ہمارا ڈیفینیٹلی رشید بلوچ صاحب سے ہے, اور سچ اے نائس جینٹل مین, بہت اچھے انسان, اچھے باکسر, کوچنگ کرتے رہے ہیں پاکستانی فوج کی, پاکستان آرمی کی, اور میں ضرور انہی کا نام لوں گا. ڈیفینیٹلی بہت زبردست بندے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, اور اسی طرح ہماری اصلاح کرتے رہیں, ہمیں سکھاتے رہیں, اور ہمارے لیے وہ سیڑھی ہیں کہ جو ہمیں ہر قدم پہ پش کرتے ہیں کہ شاباش, آگے چلو, آگے چلو بھائی, آگے اور بڑی دنیا ہے, آگے چلو. جی زبردست. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل کوچ؟ انٹرنیشنل کوچ بہت زیادہ تو میں نہیں جانتا, لیکن پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. اب مجھے شوق پیدا ہو گیا کہ میں ضرور ان کی کوئی کلاس اٹینڈ کر کے دیکھوں گا. میرے ہم نام ہیں عمران نعیم صاحب, تو بہت ان کی تعریف سنی ہے, اور ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ڈیفینیٹلی تو ان کو اکنالج کرنا چاہیے, انہیں کریڈٹ جانا چاہیے. تو زبردست زبردست, بالکل جی, ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہیں, اور سچ اے نائس پرسن, بہت اچھے کوچ ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, اور اسی طرح وہ باکسنگ کے لیے کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, صحت آپ کی ماشاء اللہ اچھی ہے. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, فیوریٹ ڈش کیا ہے آپ کی؟ جو بھی ہو اور بہت سارا ہو اور اچھا ہو. مزاق کی بات کر رہا ہوں میں. ایسے مجھے ذاتی طور پہ شامی کباب اور پلاؤ بہت پسند ہے, اور میں کوکنگ بھی بہت اچھی کر لیتا ہوں. کوکنگ میں ڈاکٹر صاحب کیا اچھا بناتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں. چلیں جی انشاءاللہ لمبی لسٹ ہے آپ کے ساتھ, میرے کاموں کی بھی لمبی لسٹیں ہیں, اور کوکنگ کی بھی لمبی لسٹ ہے, کھانے کی بھی اور پکانے کی بھی. لیکن اب یہ ہے کہ کچن میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی کیونکہ برتن بہت گندے کرتے ہیں. چلیں جی زبردست, یہ تو بڑے مزے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی فیوچر تو برائٹ ہے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ, کیونکہ جس طرح بہت کم وقت میں بہت سارے باکسرز سامنے منظر عام پہ آ رہے ہیں, اور جس طرح وہ ورلڈ رینکنگ کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا, وہ جو کہا گیا ذرا نم ہوتی ہے مٹی, بہت زرخیز ہے ایسا کی, تو نمی بھی بہت ہے اور زرخیزی بھی بہت ہے. اور ہمارے ایریا کے لوگ جو ہیں یہ مارچر ریسز ہیں, تو
لڑائی جھگڑے کے شوقین ہیں بہت ماشاءاللہ، تو فائٹ اچھی کرتے ہیں انشاءاللہ جی آگے جائیں گے جی. اور بس یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سیریس ہو جائیں اور ایٹیٹیوڈ تھوڑا پازیٹیو کریں، اور بعض دفعہ ان پروفیشنل چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں پی بی سی کا موقع بڑا اسٹرکٹ ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہتے جو کسی بھی ورلڈ لیول پہ جا کے ہماری انسلٹ پاکستانیوں کی بھی حاصل قوم انسلٹ کرائے. تو یہ چیزیں اب ہمیں سیکھنی پڑیں گی، پروفیشنل ہونا پڑے گا. اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ کو سکھائیں گے. انشاءاللہ جی یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے انہیں سکھانا ہے، ہم سکھائیں گے تو یہ آگے بڑھیں گے. اور جس طرح رشید بھائی ہمیں پش کر رہے ہیں آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم انہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام بچوں کے لیے؟ پیغام یہی ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے، آگے بڑھیں اور نئے ہورائزن کراس کرتے جائیں اور اپنے آپ کو منوا لیں اپنا لوگا کہ آپ زبردست ہیں. پاکستانی ایک زندہ دل قوم ہے اور نو ڈاؤٹ کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ آپ سے ہم سیکھتے بھی رہیں گے، آپ کے لیکچرز بھی لیتے رہیں گے. اور اسی طرح ناظرین اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یوٹیوب پہ چینل ہے میرا صحیح ڈاکٹر نعیم احمد آزاد کے نام سے. جی تو اس میں خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے صحیح موٹیویشن ہے، جنرل موٹیویشن، جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں میں صحیح ان کو ذرا بیک اپ دینے کے لیے، ان کو بوسٹ کرنے کے لیے صحیح اس پہ میں کرتا ہوں. ہیلتھ پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. مائنڈ سائنسز سکسیس موٹیویشن میرے فیوریٹ ٹاپکس ہے. تو آپ یہ بہت زبردست چیز ہے کہ آج کل یوٹیوب نے آسانی کر دی ہے، آپ کو ہر طرح کا کنٹینٹ ملے گا، لیکن پازیٹیو رہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بدلنے کا باعث بن سکتی ہیں اگر آپ اپنی زندگی خود بدلنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ اگین ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور امید کرتے ہیں کہ آگے فیوچر میں بھی اسی طرح مل کے کام کرتے رہیں گے اور اپنی جنریشن کو، اپنے ینگسٹرز کو آگے لے کے جائیں گے اور دنیا میں پاکستان کا لوہا منوائیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک دفعہ مل کے کہہ دیں میرے ساتھ، باکس ٹاک.